انڈیا پر قبضے کے دوران کوئن وکٹوریہ نے ایک دن اپنے تمام آفیسرز کو طلب کیا اور کہا کہ ہندوستان کے راجاؤں سے ٹکرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ان پر دیر تک حکومت کرنے کے لیے ہمیں لڑائی نہیں بلکہ کوئی اور اسٹریٹجی چاہیے ہوگی. انگریزوں کی وہ کمال اسٹریٹجی کیا تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں ایچیسن کالج کی بنیاد رکھنے کے پیچھے انگریزوں کے اصل مقاصد کیا تھے؟ کیسے یہ کالج آج آزادی کے 75 سال بعد بھی ہمیں انگریزوں کی یاد دلاتا ہے؟ ایچیسن کالج کی تاریخ، ایڈمیشن کا طریقہ کار، فی سٹرکچر کیا ہے؟ ایچیسن سے تعلیم یافتہ وہ کون سے بڑے نام ہیں جو پاکستان کی سیاست سے لے کر شوبز تک ہر طرف چھائے ہوئے ہیں؟ جانیے یہ سب ڈیٹیلز اس ویڈیو میں. ایچیسن کالج کی تاریخ. ناظرین، انگریزوں نے برِ صغیر پر 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک ڈائریکٹلی رول کیا. یہ 90 سال کا قبضہ تھا اور کسی بھی دوسرے ملک پر جس کے ساتھ نہ تو آپ کا بارڈر ملتا ہو، نہ کلچر، نہ رسم و رواج اور نہ مذہب ملتا ہو، اس پر اتنے لمبے عرصے تک قبضہ برقرار رکھنا ایک آسان کام نہیں ہوتا. بزور بازو یا بندوقوں کے زور پر آپ چند سال تو قابض رہ سکتے ہیں، مگر 90 سال بالکل نہیں. انگریز نے یہ کام بہت چلاکی اور محنت سے کیا. اسی محنت کا ایک منہ بولتا ثبوت ایچیسن کالج ہے. انگریز یہ بات جانتا تھا کہ برِ صغیر ان کے لیے کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں ہے. جب وہ یہاں قابض ہوا تو صرف پنجاب میں قریباً 40 مختلف ریاستیں تھیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے فیوڈل لارڈز یعنی جاگیردار تھے جو اپنے اپنے علاقے کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. انگریز نے بجائے ان لوگوں سے لڑنے کے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ تھا ان لوگوں کے بچوں کو اپنی طرز کی تعلیم دینا، ان کو اپنا کلچر سکھانا اور اس طرح سے ایسی تمام طاقتور فیملیز کی وفاداریاں حاصل کرنا. اس پالیسی کے مطابق سب سے پہلا ایسا ایلیٹ اسکول 1868 میں راجکوٹ میں قائم کیا گیا جو اس وقت انڈیا کی گجرات اسٹیٹ میں آتا ہے. اسی لیگیسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ایک ایسا ہی اسکول اسی سال امبالہ میں قائم کیا گیا جو کہ آج کے انڈین پنجاب اسٹیٹ کے پاس ایک شہر ہے. جیسے جیسے یہ اسکول قائم ہوتے گئے، آس پاس کے علاقوں کے امیر اور رولنگ کلاس کا اپنے بچوں کو ادھر ایڈمیشن دلوانے کا ٹرینڈ بڑھتا چلا گیا. اسی بڑھتے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے امبالہ کے اس اسکول کو لاہور میں شفٹ کر دیا گیا. چونکہ لاہور ایک سینٹرل سٹی تھا اور ادھر یہ اسکول قائم کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ امیر لوگوں کو اس تک ایکسیس دینا تھی. طبقاتی نظام کو اجاگر کرتے ان سکولز کو چیفز کالج کا نام دیا گیا اور نام سے ہی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سکولز کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف جاگیرداروں اور راجاؤں کے بچوں کو پڑھانا تھا تاکہ ان کی نسلیں انگریز کی وفادار ہوتی چلی جائیں. 1886 میں لاہور میں ایچیسن کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا. کینال روڈ سے جیسے ہی آپ مال روڈ کی جانب مڑتے ہیں، آپ کو اپنے بائیں جانب ایک شان و شوکت سے بھرپور بلڈنگ نظر آتی ہے جو کہ ایچیسن کالج ہے. اسے ڈیزائن بھائی رام سنگھ نے کیا اور بنایا سر گنگا رام نے. یہ دونوں اپنے دور کے چوٹی کے آرکیٹیکٹ اور بلڈر تھے. ایچیسن کالج کا نام اس وقت کے پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر چارلز ایچیسن کے نام پر رکھا گیا. ایچیسن کالج کس طرح آج بھی ہمیں انگریز دور کی یاد دلاتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا انسان ملے جس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی ہو اور وہ ایچیسن کالج سے بھی پڑھا ہوا ہو یا پڑھ رہا ہو. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انگریز تو 75 سال پہلے یہاں سے چلا گیا، مگر اس کا بنایا ہوا سسٹم پاکستان کی اشرافیہ آج تک تھامے ہوئے ہے، جس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسے نیو کالونیلزم کہتے ہیں. اگر آپ اس چیز کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نظر پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی طرف کریں یا پاکستان کے امیر کبیر خاندانوں کی طرف دیکھیں. آپ کو صرف ایسی کلاس میں ہی ایچیسن کے پڑھے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور یہی وہ کلاس ہے جو پاکستان پر ہمیشہ سے حکومت کرتی آئی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبا کر ہمیں وہ جام پلایا، یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کیے اور ہوش نہیں اب بھی مکمل ہمیں آیا. ایچیسن کالج کی مشہور شخصیات. ویورز، آپ ملک فیروز خان نون سے دیکھنا شروع کریں جو پاکستان کے 7ویں پرائم منسٹر تھے، اور عمران خان تک آ جائیں جو 22ویں وزیر اعظم تھے.
آپ کو ان دونوں کے بیچ سینکڑوں ایسے ایچیسونینز ملیں گے جو نہ صرف خاندانی طور پر بہت بڑے نام ہیں بلکہ پاکستان کی سیاست پر بھی ہمیشہ چھائے رہے ہیں۔ اکبر بگٹی، اعتزاز احسن، عمر عطا بندیال، چودھری نثار، سردار ایاز صادق، پرویز خٹک، میر ظفر اللہ خان جمالی، حماد اظہر، غلام مصطفیٰ کھر، فاروق لغاری، مراد راس، شاہ محمود قریشی، سید فخر امام اور ولید اقبال، یہ ان چند سیاستدانوں کے نام ہیں جو ایچیسن کالج سے فارغ التحصیل ہیں۔ سیاست سے ہٹ کر کچھ بڑے ناموں میں یوسف صلاح الدین، رمیز راجہ، وہاب ریاض، مبشر لقمان، منصور علی خان، علی سیٹھی، شان شاہد، تیمور صلاح الدین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے اسکرین پر وہ سب قداور نام موجود ہیں جو ایچیسن کالج سے تعلیم یافتہ ہیں۔ ایچیسن کالج کا تعلیمی نظام۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے ایچیسن کالج 3 میجر ڈویژنز میں ڈیوائیڈڈ ہے: جونیئر سکول، پریپ سکول یا مڈل سکول اور سینئر سکول۔ ایچیسن کالج کے جونیئر سکول میں اسٹوڈنٹس کلاس K1 سے لے کر کلاس K6 تک ہوتے ہیں۔ پریپ سکول میں کلاس 7 سے لے کر 9 تک کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور یہی سکول اسٹوڈنٹس کو ان کی ہائر ایجوکیشن اور اکیڈمک چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے۔ پریپ سکول کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک غیر ملکی زبان سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان زبانوں میں عربک، چائنیز، فرینچ، جرمن اور پرشین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر سکول کیمبرج اور AO لیول سٹڈیز پر توجہ دیتا ہے، اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرنل ایگزامز کے لیے تیار کرتا ہے، ساتھ ہی میٹرک اور FSC بھی آفر کرتا ہے۔ سال 2024 کا فی سٹرکچر۔ ناظرین، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ایچیسن کالج کا فی سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں جو اسکول کے تینوں ڈویژنز کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ ٹیوشن فی 55,000 سے 78,000 پر منتھ ہوتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں رہتے ہیں اس کے منتھلی چارجز 59,000 سے سٹارٹ ہو کر 71,000 تک ہوتے ہیں۔ ایڈمیشن پروسیجر آف ایچیسن کالج۔ ایچیسن کالج اپنے بلند تعلیمی معیار اور سخت داخلہ پروسیس کے لیے مشہور ہے۔ ایچیسن کالج کا ٹیسٹ جنرلی انگلش، میتھمیٹکس اور جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد سٹیج آتی ہے انٹرویو کی۔ ایڈمیشن کے خواہش مند لوگ اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے اس ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ ادھر ایچیسن کالج کی ایک سٹرینج پالیسی ہے کہ وہ ٹیسٹ کا رزلٹ اسٹوڈنٹ یا پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ یہ فیصلہ کالج نے مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ وہ کس کو ایڈمیشن دے گا اور کس کو نہیں۔ نارملی یہ ایڈمیشن اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے رزلٹ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کے فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کے فائنینشیل سٹیٹس دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے ایچیسن کالج سے ریلیٹڈ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ کیا ہوگا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔